اچھا اب آ جائیے وہ روایت کہ نہ کوئی عید رہ گئی ہے، امام نے فرمایا پانچویں امام نے، اور کوئی عید ایسی نہیں ہے کہ جو کہ ہم آل محمد کے غم و حزن کو بڑھا نہ دیتی ہو، کیونکہ ہم اپنا حق غیروں کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ تمام آنے والے دنوں کے لحاظ سے، مستقبل کے لحاظ سے، کیا اس روایت کے اندر امام نے حکم دیا ہے کہ تم میں سے کوئی عید نہ منائے؟ نہیں، یہ حکم نہیں، بلکہ اگر ہم اسناد کی بحث ابھی کریں گے اس پہ کہ اس کی سند بھی صحیح ہے یا نہیں، پہلے تو یہ بتا دیں ان روایت کی سند جو ہے اس میں جتنی بھی روایات، کچھ تو بالکل ہی جعلی ہیں، آگے چل کے ذکر کروں گا، لیکن جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں ساری ضعیف ہیں، کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے، یعنی اگر ہم صرف سند کے اعتبار سے دیکھیں، ابھی آگے چل کے وہ ڈسکس کریں گے۔ اچھا اب بالفرض اگر یہ سند کے لحاظ سے ٹھیک بھی ہوتی تب بھی ان روایات میں سے کسی میں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ تم لوگ عید نہ مناؤ۔ رنج و غم کا اظہار کیا ہے، جیسے اس کے اندر ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آتی ہے عیدیں تو آل محمد کا غم کیوں بڑھ جاتا ہے؟ کیونکہ وہ امام نے فرمایا وہ اپنا غیروں کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے عید الفطر کی جو نماز ہے یہ غیبت امام میں ہمارے لیے مستحب ہے، لیکن امام آ جائیں تو امام کی موجودگی میں واجب ہو جاتی ہے۔ نماز جمعہ واجب عینی ہو جائے گی، نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہیں یہ واجب ہو جائیں گی جب امام زمانہ تشریف لائیں گے، غیبت میں یہ جو ہے مستحب قرار دی گئی، یا نماز جمعہ واجب تخیری قرار دی گئی۔ تو یہ ان کا حق ہے، اصل میں حکومت کرنا یہ ائمہ کا حق ہے زمین کے اوپر بھی، اس حق سے ان کو محروم رکھا گیا ہے۔ اور اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ خود نماز، جو بھی خلیفہ ہے یا بادشاہ ہے جس کے بھی ہاتھ میں حکومت ہے، ظاہری طور پر وہ نماز جمعہ پڑھانے جاتا ہے، وہ مثلا عیدین کی نماز پڑھاتا تھا اس زمانے میں، وہ عید قربان کی نماز پڑھاتا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ ہمارا غم اس لحاظ سے تازہ ہو جاتا ہے جب ہم اس حق کو اپنے غیروں کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس دن عید نہ منائی جائے، بلکہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ امام کے پاس دنیاوی طور پر ظاہری حکومت کرنے کا جو حق ہے یہ بہرحال ان سے چھین لیا گیا۔ تو امام کا اپنا غم تازہ ہوگا نا کہ ہمارا حق تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ظالم اور فاسق و فاجروں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، اس لحاظ سے ان کا غم بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کا وہ مفہوم نہیں ہے، دوسرے لوگوں کو حکم نہیں کہ تم بھی اس دن خوشی کا دن نہ مناؤ، کیونکہ وہ تو روایات موجود ہیں، خود ائمہ نے حکم دیا ہے اس بات کا۔ اور اس کے اندر بہت سارے ایسے ہیں جیسے عبداللہ ابن دینار جو نظر آ رہے ہیں، راویوں وغیرہ کے نام اس کے اندر، اس میں بھی یہ ضعیف راوی ہیں، کچھ مجہول راوی ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے اصول کافی کی ایک شرح علامہ مجلسی نے لکھی ہے میرۃ العقول کے نام سے، اس کے اندر بھی اس روایت کو ضعیف انہوں نے قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ملاذ الاخیار یعنی نیک لوگوں کی پناہگاہ کے نام سے علامہ مجلسی نے تہذیب الاحکام کی شرح لکھی ہے، اس میں بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، یہ جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے اس سے پہلے پیش کی ہے۔ اچھا دیکھیے امام علی رضا علیہ السلام کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے نماز عید کا۔ کہ مامون نے جب امام رضا کو ولی عہد بنایا تھا تو امام سے کہا کہ آپ جا کر نماز عید پڑھائیں، لیکن امام رضا نے ولی عہدی کے لیے مقرر کردہ شرائط کا حوالہ دے کر مامون سے کہا تھا مجھے اس کام سے معاف رکھو۔ مامون نے اصرار کیا تو امام کو مجبوراً قبول کرنا پڑا اور فرمایا ٹھیک ہے تو پھر میں رسول اللہ کی طرح سے نماز عید قائم کروں گا۔ مامون نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ لوگوں کو توقع تھی کہ امام علی رضا بھی دوسرے خلفاء کی طرح خاص آداب اور رسوم کے ساتھ بڑے تیار ویار ہو کے اس طرح سے نکلیں گے، لیکن سب نے حیرت کے ساتھ دیکھا کہ امام رضا ننگے پاؤں تکبیر کہتے ہوئے گھر سے باہر آئے۔ سرکاری اہلکار جو اس طرح کے مراسمات کے لیے رائج لباس پہن کر آئے تھے یہ دیکھ کر اپنی سواریوں سے نیچے آ گئے، سب نے اپنے جوتے اتار لیے، روتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے امام رضا کے پیچھے پیچھے عیدگاہ چلنے لگے۔ امام رضا ہر قدم پر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ فضل ابن سہل نے مامون سے کہا اگر امام رضا اس حالت میں عیدگاہ تک پہنچ گئے تو لوگ ان کے اس قدر شیدائی بن جائیں گے کہ بس بہتر ہے کہ امام سے کہیں کہ واپس چلے جائیں، یعنی آثار انقلاب نمودار ہونے لگے تھے۔ بس مامون نے اپنا ایلچی روانہ کر کے امام رضا سے واپس آنے کی خواہش کی، امام رضا نے اپنے جوتے منگوائے، سواری پہ بیٹھ کر واپس آئے۔
یعنی اس زمانے میں یہ اس طور پر تھا کہ ولی عہد کے کو مامون نے بنایا تھا امام کو، تو کہا تھا کہ نماز عید آپ پڑھائیں، کیونکہ اس زمانے میں یہ حق سمجھا جاتا تھا بادشاہ کا یا اس کے ولی عہد کا کہ نماز یہ پڑھائے گا۔ تو پھر امام نے اپنا رسول اللہ والا طریقہ کار سے نکلے تو آثار انقلاب نمودار ہو گئے۔ اور اچھا، اگر یہ ان افراد کے لیے بھی ہے کہ اگر مامون واپس نہ بلاتا تو امام رضا جو ہے وہ نماز پڑھاتے یا نہیں پڑھاتے؟ نماز پڑھاتے۔ تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھانے کا وہ جو حرام ورام ہونے کا جو کہتے ہیں کہ نماز عید جو ہے وہ خیر وہ غیبت امام وغیرہ کے سلسلے میں، لیکن یہ آئمہ کے اپنے ادوار کے لحاظ سے بھی یہ پہلے سے یہ چیز رائج ہے، چلی آ رہی ہے۔ اور جب ان کے ہاتھ میں حکومت نہ ہو تو پھر اس وقت یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ پھر وہ یعنی نماز نہیں پڑھائی انہوں نے، کیونکہ ایک عہدہ سیاسی بھی ہے اس کے اندر ہے۔ آئمہ کے پاس ظاہری حکومت جو ہے یہ بھی انہی کا ہی حق ہے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ اس لحاظ سے امام علی رضا کے لحاظ سے یہ مشہور ہے۔